بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آثار ٹی وی کے ناظرین، قصہ شروع ہوتا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل سلطنت کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو للکارا۔ انگریز ہندوستان سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور معدنیات لے جاتے تھے، خاص طور پر ڈھاکہ کی ململ اور بہار کے کلمی شورے جو بارود بنانے میں استعمال ہوتے تھے کہ انگلستان میں بڑی مانگ تھی۔ انگریزوں کے سامان تجارت پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کل سامان کی قیمت کا 3.5% وصول کر لیا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں صرف انگریز نہیں بلکہ پرتگیزی اور ولندیزی تاجروں کے علاوہ کئی آزاد تاجر بھی اسی علاقے میں سرگرم تھے۔ انہوں نے مغل حکام سے مل کر اپنے لیے وہی تجارتی حقوق حاصل کر لیے تھے جو انگریزوں کے پاس تھے۔ جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے صدر دفتر پہنچی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ جوسیا چائلڈ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے منافع میں کوئی اور بھی حصہ دار بنے۔ اس موقع پر جوسیا چائلڈ نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب ہی نہیں بلکہ پاگل پن کی حدوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں مقیم کمپنی کے حکام سے کہا کہ وہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں مغل بحری جہازوں کا راستہ کاٹ دیں اور جو جہاز ان کے ہتھے چڑھے اسے لوٹ لیں۔ یہی نہیں بلکہ سن 1686 میں چائلڈ نے انگلستان سے سپاہیوں کی 2 پلٹنیں بھی ہندوستان بھجوا دیں اور انہیں ہدایت دی کہ ہندوستان میں مقیم انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹاگانگ پر قبضہ کر لیں۔ ان کے نام کی مناسبت سے اس جنگ کو جنگ چائلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسے چائلڈ کا بچگانہ پن کہیں یا پھر اس کی دیدہ دلیری کہ وہ مبلغ 308 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہمت کر رہا ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ یہیں پیدا ہوتا تھا۔ معاشی طور پر اسے تقریباً وہی مقام حاصل تھا جو آج امریکہ کو ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں سلطنت کی سرحدیں کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پانڈی چری تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہی نہیں، اورنگزیب کی فوجیں دکن کے سلطانوں، افغانوں اور مرہٹوں سے لڑ کر اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھیں کہ وہ دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھی۔ جب لندن سے مغلوں کے خلاف طبلِ جنگ بجا تو بمبئی میں تعینات کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے جہاز لوٹ لیے۔ اس کے جواب میں سیاہ فام مغل امیر البحر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور بحری بیڑے کی مدد سے بمبئی کا محاصرہ کر لیا۔ سیدی 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داغ کر سلامی دی۔ انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ افراتفری کے عالم میں گوری اور کالی عورتیں آدھے کپڑے نیم برہنہ پہنے ہوئے صرف بچے اٹھائے ہوئے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ ہیملٹن کے مطابق سیدی یاقوت نے قلعے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈا گاڑ دیا اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کاٹ ڈالا اور باقیوں کو گلے میں زنجیریں پہنا کر بمبئی کی گلیوں سے گزارا گیا۔ بمبئی کا علاقہ خاصے عرصے سے پرتگیزیوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگلستان کے بادشاہ نے پرتگالی شہزادی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ اس کے جہیز میں انگریزوں کو مل گئی اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر کے تجارت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ نہ صرف سمندر پار سے انگریز تاجر، سپاہی، پادری، معمار اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے بلکہ بہت سے ہندوستانیوں نے بھی یہاں رہائش اختیار کر لی اور شہر کی آبادی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اب یہی آبادی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین تھی اور قلعہ سیدی یاقوت کے نرغے میں تھا۔ جلد ہی اشیاء خورد و نوش ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے۔ دوسری طرف بیماریوں نے ہلہ بول دیا اور قلعے میں محصور انگریز بمبئی کے موسم کا شکار ہو کر یکے بعد دیگرے مرنے لگے۔
آخر انگریزوں کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنے 2 سفیر اورنگزیب کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ وہ شکست کی شرائط طے کر سکے۔ ان سفیروں کے نام جارج ویلڈن اور ابراہم نور تھے۔ یہ کئی ماہ کی بے سود کوششوں کے بعد بالآخر ستمبر سن 1690 کو آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح سے بندھے ہوئے تھے، سر سینے پر جھکے اور حلیہ ایسا کہ کسی ملک کے سفارتی نمائندوں کی بجائے بھکاری لگ رہے تھے۔ دونوں سفیر مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو امال نے انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا۔ سخت گیر سفید ریش بادشاہ نے انہیں سخت ڈانٹ پڑائی اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دونوں نے پہلے تو گڑ گڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اعتراف کیا اور معافی کی درخواست کی، پھر کہا کہ ان کا ضبط شدہ تجارتی لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سعیدی یاقوت کو بمبئی کے قلعے کا محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرضی اس شرط پر قبول ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں، آئندہ فرما برداری کا وعدہ کریں اور بمبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا صدر چائلڈ ہندوستان چھوڑ دیں اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کریں۔ انگریزوں کے پاس یہ تمام شرائط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، سو انہوں نے تسلیم کر لی اور واپس بمبئی جا کر سعیدی یاقوت کو اورنگزیب کا خط دیا۔ تب جا کر اس نے محاصرہ ختم کیا اور قلعے میں بند انگریزوں کی 14 مہینوں بعد خلاصی ہوئی۔ ہیملٹن نے لکھا ہے کہ جنگ سے قبل بمبئی کی کل آبادی 700 سے 800 کے درمیان تھی، لیکن جنگ کے بعد 60 سے زیادہ لوگ نہیں بچے تھے، بقیہ تلوار اور طاعون کی نظر ہو گئے۔ یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اورنگزیب انگریزوں کو معافی نہ دیتے اور انہیں ہندوستان سے نکال باہر کرتے تو آج برصغیر کی تاریخ کیا ہوتی؟ دوستو، اورنگزیب عالمگیر نے تو رحم دلی کا ثبوت دیتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرم کو معاف کر دیا، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی اس شکست کے داغ مٹانے کے لیے بارہا کوشش کرتی رہی اور یہی کوششیں عظیم مغل سلطنت کے زوال کا باعث بنی۔ آثار ٹی وی کے ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔